ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتیں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے سے جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 634 عیسوی ربیع الاخر 13 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا چل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ کراکر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر کراکر سے شروع ہونا تھا، جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر لکھا ہے۔ مثنہ بن حارثہ کراکر تک خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے۔ مثنہ کو حیرہ واپس آنا تھا۔ کراکر سے جس قدر ساتھ پانی لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا۔ مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مثنہ بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ سے اور اس کے سالاروں سے گلے ملنے کے لیے گئے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ پر قطاری ہو گئی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دعائیں ان کے دل میں تھیں۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا آیا۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ابن ولید، اب بھی سوچ لے، راستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عمیرہ، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ رستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا، تو ہٹ جا میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد رضی اللہ عنہ کے آگے سے ہٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے راہبری کرنی تھی۔ مثنہ بن حارثہ کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد رضی اللہ عنہ جیسا بیٹا نہیں پیدا کرے گی۔ وہی صحرا جو رات کو خنک تھا سورج نکلتے ہی تپنے لگا، اور جب سورج اور اوپر آیا تو زمین سے پانی کے رنگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ پانی کے رنگ کا جھلمل کرتا ایک پردہ تھا جو آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے۔ جون کا سورج جب سر پر آیا تو لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہر کوئی زمین سے اٹھتی ہوئی تپش کے لرزتے پردے میں لرزتا، کانپتا یا لٹکے ہوئے باریک کپڑے کی طرح لہروں کی طرح ہلتا نظر آتا تھا۔ مجاہدین نے ایک جنگی ترانہ مل کر گانا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا کیونکہ بولنے سے پیاس بڑھ جانے کا امکان تھا۔ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا سفر کر سکتا ہے، لیکن انسان پیدل جا رہا ہو یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی شام جب پڑاؤ ہوا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جسم جل رہے تھے۔ کھانے کی جگہ بھی انہوں نے پانی پی لیا۔ دوسرے دن لشکر کا ہر آدمی محسوس کرنے لگا کہ یہ وہ صحرا نہیں جس میں انہوں نے بے شمار بار سفر کیا ہے، یہ تو جہنم ہے جس میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو تپش تھی جو جلا رہی تھی، دوسرے ریت کی چمک تھی جو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی۔ ریت کا سمندر تھا بلکہ یہ آگ کا سمندر تھا، اور لشکر شعلوں میں تیرتا جا رہا تھا۔ تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور اذیتناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب و فراز کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کی دیواروں کی مانند تھے۔ پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدین کو جلا رہے تھے۔ یہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا۔ بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان جگہ اتنی تنگ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے۔ اونٹ بدک جاتے تھے کہ ان کے جسموں کے ساتھ گرم لوہا لگایا گیا ہے۔ تیسری شام پڑاؤ ہوا تو سب کے منہ کھلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شام لشکر نے پانی پیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا۔ پانی کا ذخیرہ 5 دنوں کے لیے کافی تھا، مگر یہ تیسرے روز ہی ختم ہو گیا۔ راستے میں بھی مجاہدین پانی پیتے تھے۔ چوتھا دن قیامت سے کم نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر صحرا کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جب سراب نظر آنے لگتے ہیں، پانی اور نخلستان دکھائی دیتے ہیں، شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں اور مسافر انہیں حقیقت سمجھتے ہیں۔
रेत की चमक का असर बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिदीन उसके पीछे गए। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, इसे अल्लाह के सुपुर्द करो। सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी हैं, उसके पीछे मत दौड़ो, सब मरोगे। थोड़ी देर बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी उसके पीछे न गया। पीछे न जाने की एक वजह यह भी थी कि सबकी आंखें बंद थीं। एक रेत की चमक और तपिश आंखें खोलने ही न देती थी। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मायनों में जहन्नम के दिनों में से एक था। ऐसा लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे क्योंकि चमक और तपिश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे। कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता, बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरे करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता। सवार भी गिरता मगर उसमें उठने की हिम्मत न होती। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊंट से गिर पड़ा है या ये कि उसका ऊंट भी गिर पड़ा है और उसे उठाकर अपने साथ ऊंट पर बैठा लें। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़्म और ईमान की कुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी, और ये ऊंट थे जो चले जा रहे थे। अगर ऊंट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम न चल सकता। घोड़ों के मुंह खुल गए थे और जबानें लटक आई थी। मुजाहिदीन की जबानें सूज गई थी। हल्क में कांटे चुभ रहे थे, इस वजह से उनके मुंह भी खुल गए थे। वो तो अब लाशों की मानंद हो गए थे। ऊंटों की पीठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए उनमें से कोई न कोई गिर पड़ता था। अब वो आलमे नज़ा के करीब पहुंच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम रात मुजाहिदीन ने जागते गुजारी। जिस्मों के अंदर सुइयां चुभती थी। जबानों की हालत ऐसी थी जैसे मुंह में किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो। सफर के आखिरी दिन का सूरज तुलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिदीन ऊंटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊंट बिखर गए थे, बाज बहुत पीछे रह गए थे, कई दाएं और बाएं फैल गए थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सुस्त हो गई थी। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था और ये एक मौजज़ा था कि वो अभी तक जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह का वो पैगाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। और ये मुजाहिदीन इंसानियत की निजात के लिए अल्लाह का ये पैगाम जमीन के गोशे गोशे तक फैलाने के लिए सहरा की आग में से गुजर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी ही अजियतनाक आजमाइश में डाल दिया था और उसी की जात उन्हें जिंदा रखे हुए थी। गुरूब आफ्ताब से बहुत पहले खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने ऊंट को राफे बिन उमैरा के ऊंट के करीब ले गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाले, इब्ने उमैरा, क्या अब हमें इस चश्मे पर नहीं होना चाहिए था जिसका तूने जिक्र किया था? सुआ एक ही मंजिल दूर रह गया होगा। राफे बिन उमैरा ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे वलीद के बेटे। मैं आशोबे चश्म का मरीज था। इस सहरा ने मेरी आंखों का नूर खत्म कर दिया है। मैं अब कैसे देखूं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तू अंधा हो गया है? जो तू देख सकता था वो हम में से कोई भी नहीं देख सकता। क्या हम भटक गए हैं? मौरिख वाक़िदी और तबरी ने लिखा है कि राफे बिन उमैरा की बीनाई खत्म हो गई थी। उसने जहन में कुछ हिसाब रखा हुआ था। इन दोनों मौरिखों ने उसके सही अल्फाज अपनी तहरीरों में नकल किए हैं। राफे ने कहा, इब्ने वलीद, लश्कर यहीं रोक ले। अपने कुछ आदमियों को आगे भेज। उन्हें कह कि वो औरतों के पिस्तानों की शक्ल के 2 टीलों को तलाश करें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ आदमियों को आगे भेज दिया। ये आदमी जल्द ही वापस आए और उन्होंने बताया कि वो 2 टीले देख आए हैं। राफे ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाह के करम से वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, लश्कर को आगे ले चलो। राफे बिन उमैरा ने कहा, इब्ने वलीद, अब अपने आदमियों से कह दे कि एक दरख्त को ढूंढें जिस पर कांटे ही कांटे होंगे और वो दरख्त ऊंचा दरख्त नहीं होगा। वो दूर से इस तरह नजर आएगा जैसे कोई आदमी बैठा हुआ हो। ये दरख्त उन 2 टीलों के दरमियान होगा। आदमी घूम फिर कर वापस आ गए और उन्होंने ये जानकर खबर सुनाई कि इन टीलों के दरमियान और इर्द गिर्द बल्कि दूर दूर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं है। राफे बिन उमैरा ने कहा, समझ लो कि हम सब मर गए। उसने कुछ सोचकर और कतरे झुंझुला कर कहा, एक बार फिर जाओ, दरख्त मिल जाएगा, रेत के अंदर ढूंढो। आदमी फिर गए। बर्छियां और तलवारें रेत में मार मार कर मतलूबा दरख्त खोजने लगे। एक जगह उन्हें रेत की ढेरी नजर आई। रेत हटाई तो वहाँ एक दरख्त का टुंड-मुंड सा तना जाहिर हुआ। ये खारदार था। राफे ने कहा, उखाड़ दो इस दरख्त को और इस जगह से जमीन खोद दो। जमीन इतनी ज्यादा नहीं खोदी गई थी, लेकिन पानी उमड़ पड़ा और नदी की तरह बहने लगा। उस गड्ढे को खोद खोद कर खुला करते चले गए, हत्ता कि ये एक वसी तालाब बन गया।
لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقعی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑے تھے۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفنا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ کو گلے لگا کر کہا، ابن عمیرہ، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے۔ رافع نے کہا، اللہ نے بچایا ہے ابن ولید، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹھن نہیں تھیں۔ ابھی مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی اور خالد رضی اللہ عنہ 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے، اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دمخم ختم ہو چکا تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ انہیں آرام کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں 2 ہی شاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے رہتے۔ غسانی اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بنسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، قوم ہے اور انہیں تہہ تیغ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کا ماتحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر طے کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور کم و بیش 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنود کی قطاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔
مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی. انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی. زرہ مسلمہ کذاب کی تھی. خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی. یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی. اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. یہ تلوار تھی. یہ بھی مسلمہ کذاب کی ہی تھی. خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی. واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھ رکھا تھا. امامے کا رنگ سرخ تھا. خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی ہی تھی. خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا. اس پرچم کا نام عقاب تھا. 9000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے، وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے. ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا. مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے. خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا. وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے. ان کی خود اور زرہ دیکھ کر، ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں. تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اونٹوں کے بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے. وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی. خالد رضی اللہ عنہ کی جاں فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی. لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا. ولید کے بیٹے یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا رہا تھا. یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے. میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے. کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے. کسی اور نے نعرہ لگایا. یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی، اور وہ آشوب چشم کا مریض تھا. ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی. خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا. مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے. اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جن سے وہ لڑنے جا رہے تھے. وہ دشمن بہت طاقتور تھا. اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا. مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے. انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. خالد رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم اپنے عمراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے. اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا. ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں. غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے عمراء اور سالاروں سے کہا تھا، رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے. تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا. فارسی بزدل تھے. اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو. اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے. پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. ایک معمر سالار نے کہا، شہنشاہ غسان، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے. کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراس کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ جبلہ بن الاحم نے کہا، ضرور دی ہے. میں تمہاری بات کر رہا ہوں. اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلوار کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا. میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. ہر وہ شخص کے جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے.
लेकिन 3-4 मुसलमानों की जान जरूर ले। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा। मैं इन मुसलमानों को कमजोर नहीं समझता जो अपने वतन से इतनी दूर आ गए हैं। वो अपने अकीदे के बलबूते पर आए हैं। इनका अकीदा है कि इनका मजहब सच्चा है और वो खुदा के बरतर बनते हैं और खुदा उनकी मदद करता है। अगर तुम अपने अकीदों को मजबूती से पकड़ लो तो तुम इन्हें कुचल कर रख दोगे। कबीले के बच्चे बच्चे को लड़ाओ, औरतों को भी लड़ाओ और हर कोई ये कोशिश करे कि मुसलमानों को यहाँ से खाने का एक दाना न मिले, पीने को पानी की बूंद न मिले और उनके ऊंट और घोड़े इस घास की एक पत्ती भी न खा सकें जो तुम्हारी जमीन में उगी हुई है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की अगली मंजिल सुआ थी, जिसके मुताल्लिक उन्हें बताया गया था कि सरसब्ज़ व शाताब जगह है। उनके रास्ते में पहली बस्ती आई तो उससे कुछ दूर कमोबेश 40 घुड़सवारों ने मुसलमानों के हिरावल पर इस तरह हमला किया कि घोड़े अचानक टीलों के पीछे से निकले, सरपट दौड़ते आए और बर्छियों से मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन भी शहसवार थे और इस तरह की छापामार लड़ाई में महारत रखते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कुछ मुजाहिदीन जख्मी हो गए और उन्होंने हमला आवर सवारों में से 3-4 को गिरा लिया। ये गुस्सानी सवार थे जिन्होंने पहले हल्ले में मुसलमानों को बता दिया था कि वो लड़ना जानते हैं और उनमें लड़ने और मरने का जज्बा भी है। वो हल्ला बोलकर आगे निकल गए और बिखर गए। दूर जाकर वो फिर वापस आए। अब मुसलमान पूरी तरह तैयार थे। गुस्सानियों ने हल्ला बोला। वो बर्छियों और तलवारों से मुसल्लह थे। मुसलमानों ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो बेजिगरी से लड़ते हुए निकल गए। उनका अंदाज जमकर लड़ने वाला नहीं था। तकरीबन इतने ही गुस्सानी सवारों ने मुजाहिदीन के लश्कर के अकबी हिस्से पर हमला किया। ये भी छापामार किस्म का हल्ला था। घोड़े सरपट दौड़ते आए और आगे निकल गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर के वस्त में थे। उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने लश्कर की तरतीब बदल दी, लेकिन वो लश्कर को ज्यादा न फैला सके क्योंकि वो इलाका हमवार नहीं था। कुछ देर बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने चंद एक गुस्सानी कैदी लाए गए। उन्हें मुजाहिदीन ने घोड़ों से गिरा लिया था। उनसे जंगी नौयत की मालूमात हासिल की जाने लगी तो उन सब ने बड़ी जुर्रत से बातें की। तुम जिधर जाओगे तुम पर हमले होंगे, एक कैदी ने कहा। जब आदमी नहीं होंगे वहाँ तुम पर औरतें हमला करेंगी, एक और कैदी ने कहा। तुम्हें किसने बताया है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। दुश्मन नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? एक कैदी ने जवाब दिया। इन कैदियों ने और कुछ न बताया कि इनकी फौज कितनी है और कहाँ कहाँ है। इनसे ये पता चल गया कि तमाम सरहदी बस्तियों में उनके बादशाह का ये हुक्म पहुंचा था कि मुसलमानों पर हमले करते रहें, ताकि जब मुसलमान गुस्सानियों की फौज के मुकाबले में आए तो वो थके हुए हों और कमजोर हों। एक कैदी ने कहा, यहाँ से तुम्हें अनाज का एक दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊंटों और घोड़ों को हम भूखा मारेंगे। एक और कैदी ने कहा, हमारी जमीन से ये घास की एक पत्ती नहीं खा सकेंगे, क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है? एक और कैदी ने कहा, लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। एक और कैदी ने कहा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। सुना है उसके सामने उसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता, कैदी ने जवाब दिया। और सुना है वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े न होते, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर न होते। कैदी ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ऐसा हमला बहादुर किया करते हैं जैसा तुमने किया है। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को देख रहे थे। क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। उनमें से कोई भी न बोला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गुस्सान के लश्कर के आदमी हो? एक कैदी ने जवाब दिया, नहीं, हम इस बस्ती के रहने वाले हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? एक उधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरा नाम गुस्सान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गुस्सान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता।